السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا قیامت کے روز جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آدمی نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یقیناً اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ہمیں جتنی خوشی اس بات سے ہوئی اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے نیک اعمال کو وہ نہیں پہچانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ اس لیے مسلم نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جنت میں بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو اس وقت تک صبر نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو جانتا ہوں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ انبیاء کے ساتھ بلند مقاموں پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کم درجے کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل نہیں کر سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کی اس بات کا اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام درسل آیات لے کر نہ آگے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی مومن کو ایمان کی حقیقی لذت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کیا جائے اور جس سے منع فرمائیں اس سے رکا جائے۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا وہ کام اپنی مرضی سے کر کے اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متروک سنتوں کو زندہ کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے میرے دادا سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بیزاری فرمائیں ان سے اظہار بیزاری کی جائے۔ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید درد ہوا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کا سر ان کے گھر والوں میں سے ایک خاتون کی گود میں تھا۔ ایک خاتون نے چلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی کی وجہ سے اسے روک نہ سکے۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے،
جس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہوں میں بھی اس سے بیزار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلانے والی، بال نوچنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے اظہار بیزاری فرمایا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کیا جائے۔ انس بن مالک انہ قال لما نزلت هذه القرية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 2۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بیٹھ گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی اور کہنے لگے میں تو آگ والوں میں سے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، اے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ کی کنیت ثابت کہاں ہے؟ کیا بیمار ہیں؟ حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ میرا ہمسایہ ہے اور میری علم کی حد تک تو بیمار نہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا تذکرہ کیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے فلاں آیت نازل ہوئی ہے کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری آواز تم سب لوگوں سے زیادہ اونچی ہے، تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تو جنتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مختصر بیان یہ ہے ہمارا ہر عمل ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نہ ہم ان کے آگے بڑھ کے عمل کر سکتے ہیں، نہ ہم انہیں چھوڑ کے کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہے کہ ہم مکمل طور پہ دل و جان سے مخلص ہو کے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ اللَّهَ اور اس کے نبی کی اطاعت کریں، ہم پھر ہی جنت کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا حقدار بنائے اور نبی کے ساتھ ہمارا ساتھ بنائے۔ آمین۔